اس معاملے پر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے بیرسٹر گوہر کو ٹیلی فون کیا اور ان سے شدید احتجاج کیا، جس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس سے پہلے کہ یہ معاملہ اور زیادہ گمبھیر ہو جائے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام۔ آج ایک اور دن گزر گیا لیکن عمران خان سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات نہیں ہو سکی، اور حیران کن طور پر آج ملاقات کے دن پر بھی ان سے کوئی ملاقات کرنے نہیں آیا۔ ایک تو ہے نا کہ چلو مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جن کی شیڈیول تھی، یعنی شیڈیول کے مطابق منگل والے دن ان کے خاندان کے افراد اور وکلا ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، اور جمعرات کے دن دوستوں سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے، یا جن کے نام وہ اپروو کرتے ہیں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن آج کوئی بھی ملاقات کرنے ان سے نہیں گیا۔ اور یہ ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں کہ عمران خان انتظار کرتے رہے اور وقت ختم ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اصل صورتحال آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ بہت ساری خبریں اس حوالے سے چل رہی ہیں، لیکن فیکچوئل سٹوری کیا ہے کچھ ہی دیر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن پہلے اصل سوال پر آ جائیں کہ جو حکومتی کمیٹی عمران خان سے مذاکراتی ٹیم کی ملاقات نہیں کرا سکتی، وہ مطالبات کیسے منوائے گی؟ جو حکومتی ٹیم کے ترجمان ہیں عرفان صدیقی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وعدوں پر پورا اتریں گے اور ملاقات کا اہتمام ضرور ہوگا، کیونکہ وہ بتاتے ہیں کہ مذاکرات کے فوراً بعد ہم نے وزارت داخلہ کو اور وزیر اعظم آفس کو اطلاع کر دی تھی کہ جناب یہ آج طے ہوا ہے، اس کے اکارڈنگ ان کی ملاقات کرائی جائے۔ ایک آدھ دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن ملاقات ہوگی، اور جس ماحول میں یہ چاہتے ہیں اسی ماحول میں ہوگی۔ عمر ایوب کا ایک بیان میں کل سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ کی لینتھ سے زیادہ بڑا ٹیبل ہے جو آگے کی جانب جس پہ عمران خان صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی اتنا اس کا فاصلہ رہتا ہے کہ اگر چاہیں بھی تو سرگوشی نہیں کر سکتے، تو جو کوئی پرائیویسی رہتی ہے وہ بالکل ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آس پاس لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں، کچھ آلات بھی نصب ہوتے ہیں، تو جس ماحول میں ہم چاہتے ہیں اس ماحول میں بات چیت نہیں ہو پا رہی۔ ڈان اخبار نے ایک کارٹون شائع کیا، عموماً تو میں کارٹون اس طرح ولاگ میں شامل نہیں کرتا، لیکن اس کارٹون میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے مذاکرات کی میز پر بیٹھے فریق کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کی رہائی کی کنجی اصل میں کس کے پاس ہے۔ عمران خان مانگ رہے ہیں رہائی کی چابی، اور جو فریق سامنے بیٹھا ہے اس کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی دکھایا گیا ہے۔ جہاں تک بات ہے آج کی ملاقات کی، کہ آج ملاقات کا دن تھا تو پھر کوئی کیوں نہیں جا سکا ملنے، تو اس کی وضاحت فیصل فرید ایڈوکیٹ نے کر دی ہے اپنے ٹویٹ میں۔ تفصیل میں بتا دیتا ہوں کہ آج کی تمام ملاقاتیں جو شیڈیول تھیں وہ ملتوی کر دی گئی تھی، اس لیے کیونکہ مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کے لیے ایک موقع بنایا گیا، ایک ماحول بنایا گیا کہ چلیں منگل کے دن تو ملاقاتیں ہو گئی، فیملی نے بھی مل لیا، وکلا نے بھی مل لیا، تو جو جمعرات کا آج کا دن ہے وہ رہنے دیتے ہیں۔ مذاکراتی ٹیم کی اگر ملاقات ہونی ہے تو چونکہ ملاقاتوں کا دن ہی یہ ہے، یہ نہ ہو کہ پھر حکومت کے پاس یہ ریزن آ جائے کہ چونکہ ملاقاتوں کا دن نہیں ہے تو اب پھر معاملہ منگل یا اگلی جمعرات تک چلا جائے، تو انہوں نے اس جمعرات کو سپیئر کر دیا کہ آج اگر مذاکراتی ٹیم کی ملاقات ہونی ہے تو پھر آج ہو جائے، باقی لوگ نہیں ملتے، اس لیے کوئی اور نہیں گیا۔ اور کل رات ہی جیل انتظامیہ سے یہ طے ہو چکا تھا کہ جیسے ہی اجازت ملے گی تو مذاکراتی ٹیم کو آگاہ کر دیا جائے گا اور ان کی ملاقات ہوگی۔ بہرحال وہ آج پورا دن انتظار کرتے رہے اور نہیں ہو سکی۔ ہمارے جو انر سرکلز ہیں، مطلب جرنلسٹ وغیرہ، سینئر جرنلسٹ، اینکرز اور وہ جب ہم آپس میں بیٹھے باتیں کرتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ حکومت پی ٹی آئی کے مطالبات ماننے سے پہلے یا اس تک جانے سے پہلے یہ یقینی بنانا چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کم از کم اس بات کی گارنٹی دے کہ سسٹم چلنے دیں گے اور حکومت چلنے دیں گے، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ باضابطہ نہیں ہے، لیکن ایسی باتیں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، یا ایسی افواہیں چل رہی ہیں ایک طرح سے کہ حکومت یہ گارنٹی چاہتی ہے۔ اور اگر بالفرض حکومت کی جانب سے ایسا کوئی مطالبہ سامنے آتا ہے جو کہ ابھی تک باضابطہ طور پہ سامنے نہیں آیا، آلدو کہ خواہش ضرور ہے، رانا ثناء اللہ اس کا اظہار کر چکے ہیں ٹی وی پروگرام میں، باضابطہ پی ٹی آئی کی کمیٹی کے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں آئی، تو اگر ایسا ان فیوچر آتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کو بھی یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ آپ بھی تحریری طور پر ہمیں لکھ کر دیں اپنا یہ مطالبہ، کیونکہ پی ٹی آئی سے تو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے نا کہ دو چیزیں ہیں، وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں، قیدی رہائی کر دیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کو بھی لکھ کر دیں۔ تو ان ریٹرن اگر حکومت بھی کوئی مطالبہ کرے تو پھر میرا خیال ہے لکھوا لینا چاہیے پی ٹی آئی کو بھی، تاکہ بوقت ضرورت سند رہے اور کام آئے۔ صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ ہم نے حکومت سے پوچھا تھا اس بارے میں کہ کیا آپ کی کوئی ڈیمانڈز ہیں، تو حکومت نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ حکومت پی ٹی آئی کی باتیں ماننے کی طرف جائے اور اپنی کوئی آگے رکھے نا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ ضرور کسی نہ کسی سٹیج پہ پی ٹی آئی سے کوئی گارنٹی مانگیں گے تو وہ انہیں لکھنی پڑے گی۔ اینی ہاؤ، اگر مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہو بھی جاتی ہے اور ٹاکس دوبارہ ریزیوم ہو جاتی ہیں،
تو ایک سٹیج ایسا آنا ہے جس کے اوپر جا کے معاملہ پھنسے گا، اور وہ ہے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا معاملہ۔ پی ٹی آئی نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر اگلی میٹنگ تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو پھر چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی، 2 ہو چکی ہیں، تیسری میٹنگ تک جوڈیشل کمیشن کا قیام ضروری ہے، نہیں بنا تو پھر اگلی میٹنگ نہیں ہوگی، یہ پی ٹی آئی نے واضح کر دیا ہے۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ عمران خان بھی ایک حد تک ہی لچک دکھا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جائیں گے، اور جب انہیں یہ لگے گا کہ حکومت وقت ضائع کر رہی ہے یا مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی مذاکراتی کمیٹی کو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن سے قبل ہی مزید نشستوں سے روک دیں، جس کا اشارہ کل انہوں نے اپنے ٹویٹ میں بھی کیا۔ ظاہری بات ہے ان کا پیغامی ٹویٹ ہوتا ہے جیسے وہ بتاتے ہیں، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے اگلی نشست میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نہ کی تو ہم مذاکرات کے عمل کو آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اگلی نشست میں مجھے نہیں لگتا کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہوگی، کیونکہ ابھی تو مطالبات تحریری طور پر آئے نہیں ہیں، ڈرافٹ نہیں ہوئے، پہلے وہ آئیں گے، اس کو رکھا جائے گا، پھر پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن کے لیے نام تجویز کرے گی، کون اس کو ہیڈ کرے، سینئر ججز ہوں، ٹاپ 3 سینئر ججز ہوں، یا آئینی بینچ اس کو ہیڈ کر لے، کیا ہوگا؟ تو اس کے ٹی او آر جب تک نہیں بنیں گے تو اس میں بڑا ٹائم لگے گا، پھر حکومت مشاورت کرے گی، تو اس طرح یہ سلسلہ تھوڑا لمبا چلے گا۔ خیر، اس بارے میں جو بھی فردر اپڈیٹس ہوگی وہ آپ کو بتاتا رہوں گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کل کے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مالیاتی بحران جو ہے وہ شدید ہو رہا ہے، جس میں ہر آنے والے دن کے ساتھ اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کل انہوں نے فنڈ ریزنگ مہم شروع کی تھی اپنے ارکان اسمبلی سے کہ جناب آپ ڈونیٹ کریں۔ آج اس کی کچھ مزید تفصیلات موصول ہوئی ہیں، میں نے بتایا تھا کہ میں ویریفائی کر کے آپ کو بتاؤں گا، اور اب اس بات کی تصدیق ہو چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں ان کو 3 مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی۔ یہ اعلانیہ طور پر تو وہ نہیں بتا رہے یا کھل کے سامنے نہیں آ رہے، لیکن چونکہ ہمارا بڑا پرانا واسطہ ہے ان ملازمین سے، آفس میں آتے جاتے ہر چیز ان کے علم میں ہے، تو ایک سے زیادہ ملازمین سے آج جب گفتگو ہوئی آف دی ریکارڈ تو یہ بات کنفرم ہوئی کہ ان کو 3 مہینے سے تنخواہیں نہیں مل سکیں، اور پھر اس کی مزید بھی کچھ تفصیلات سامنے آئی کہ 25 کے قریب ملازمین ہیں جن کی کوئی 45 لاکھ کے قریب ماہانہ سیلری بنتی ہے جو انہیں نہیں ملی۔ پھر اس معاملے پر کچھ ملازمین نے بیرسٹر گوہر کو فون کیا اور ان سے شدید احتجاج کیا کہ ہم مشکل ترین وقت میں پارٹی کو خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لائک ایسے انوائرمنٹ میں جب پکڑ دھکڑ ہے، سینٹرل سیکریٹریٹ سیل ہے، جو اس سے ایفیلیٹڈ ہے وہ ریڈار کے اوپر ہی ہے ایک طرح سے، تو مشکل حالات میں اگر پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہماری تنخواہیں جو ہے وہ کم از کم ہمیں ملنی چاہیے وقت پر۔ ویسے بھی حالات ایسے ہیں، مہنگائی کا زمانہ ہے ذرا، لیکن پی ٹی آئی کے اوپر بھی مشکلات آپ کو پتہ ہے برقرار ہیں، آفس تو ان کا ورکنگ پوزیشن میں اس طرح سے ہے نہیں۔ تو پھر جب یہ معاملہ بیرسٹر گوہر تک پہنچا، سیکریٹری اطلاع تک پہنچا اور ملازمین تھوڑا انہوں نے احتجاج ذرا زیادہ کیا، شدت زیادہ آئی، تو پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس سے پہلے کہ یہ معاملہ گمبھیر ہو یا میڈیا میں اس طرح سے نیگیٹیولی ہائی لائٹ ہونے لگ جائے، تو اس سے پہلے ان کا کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد پھر ارکان اسمبلی سے یا جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے فنڈز مانگے گئے ہیں کہ جناب آپ یہ فنڈز جمع کرائیں، لیکن اصل وجہ اس پورے معاملے میں یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی تنخواہ تو خالی 45 لاکھ روپے ہے نا ماہانہ، اصل جو وجہ بنی ہے کہ پی ٹی آئی کو تو اتنے لوگ فنڈ کرتے ہیں، بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانی بڑا پیسہ بھیجتے ہیں، یہاں سے بھی فنڈنگ ہوتی ہے، تو یہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ تو معلوم کرنے پر یہ پتہ چلا ذرائع کی جانب سے کہ زیادہ تر رقم کا حصہ جو ہے وہ وکلا کی بھاری فیسوں کی مد میں ادا ہو رہا ہے، یعنی جو اتنے زیادہ کیسز لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کے، ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو بڑا دل کرتے ہیں اور بغیر کسی رقم کے کیسز لڑ رہے ہیں، لیکن وکلا کی اکثریت جو ہے وہ بہت زیادہ معاوضہ لے رہی ہے۔ میرا خیال ہے یہ وقت ہے کہ پی ٹی آئی کو ان وکلا کی فہرست جاری کرنی چاہیے، اگر وہ پیسہ لے کے کام کر رہے ہیں تو عوام کے سامنے رکھنا چاہیے، اور ٹرانسپیرنسی اسی میں ہے کہ ان کے نام پبلک کر دیے جائیں کہ اس وکیل نے اتنا پیسہ لیا، اس وکیل نے اتنا پیسہ لیا، جس کے پاس جتنا گیا ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے رشوت لی ہے، کم از کم لوگوں کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ کون سا لائر جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ اتنی ہمدردی دکھا رہا ہے، تو اس کے بدلے میں پارٹی ان کو کیا دے رہی ہے، پیسہ جا رہا ہے، یہ وکلا فری میں کیسز لڑ رہے ہیں، اور جو فری میں لڑ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جائے لوگوں کو، یہ لوگ ہیں جو فری آف کاسٹ یا بغیر کسی معاوضے کے کیسز لڑ رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو ذرا کلیئرٹی ہو سکے۔ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں۔ خبر ایک اور یہ بھی ہے کہ انٹر پارلیمنٹری یونین عمران خان کے جیل ٹرائل کا جائزہ لینا چاہتی ہے۔ یہ ایک عالمی فورم ہے جو کہ دنیا بھر کی پارلیمنٹ کے نمائندوں کے اوپر مشتمل ہے، اور ان کے پاس کوئی خاص اتھارٹی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال چونکہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے تو ان کی آواز بھی کہیں نہ کہیں میٹر کرتی ہے۔
ان کے نمائندے عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے عمران خان کے وکیل خالد یوسف ایڈوکیٹ سے رابطہ کیا اور عمران خان کے جو انڈر ٹرائل کیسز ہیں یا جو بھی اس ٹائم پی ٹی آئی کے وکلا کا نقطہ نظر ہے وہ جاننے کی کوشش کی، اس پر پوری بریفنگ لی، جس کے بعد وہ آئندہ چند ہفتوں میں پاکستان کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے خالد یوسف ایڈوکیٹ سے رابطہ کیا، انہوں نے بتایا کہ وہ دسمبر میں بھی اسی ارادے سے پاکستان آئے تھے، لیکن اڈیالہ جیل کی انتظامیہ نے انہیں ملاقات کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس بار کیا کچھ مختلف ہو سکتا ہے؟ کیا ان کو اس بار ملاقات کی اجازت مل سکتی ہے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر پہلے نہیں اجازت ملی تو اس بار ایسا کیا ہو جائے گا کہ وہ اجازت دے دیں گے؟ یا تو مذاکراتی کمیٹی کو ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ملاقات کی اجازت ملے یا نہ ملے، لیکن ایک چیز ریکارڈ پہ آ جائے گی جس کو وہ بھی رپورٹ کر سکیں گے اور ہم بھی رپورٹ کر سکیں گے۔ اگر ٹرانسپیرنسی ہے تو ملاقات کی اجازت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو ان کی رپورٹنگ بھی میٹر کرے گی۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں اب آئندہ چند ہفتوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وفد پاکستان آئے گا، اگر یہاں پر پہنچا تو آپ کو اس بارے میں بھی اپڈیٹ کریں گے۔ خالد یوسف ایڈوکیٹ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، ذرا ان کی رائے بھی سن لیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں، میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر موجود ہوں۔ ایک عمران خان کے ساتھ ہونے والی عدالتی ناانصافیوں اور جو ان کے ساتھ انجسٹس کیا جا رہا ہے گزشتہ 1.5 سال سے، اس حوالے سے، اور جیل ٹرائل جس طرح چلائے جا رہے ہیں اور جس طرح عدالتوں کے اوپر ایک دباؤ کا سامنا، اس حوالے سے میں ایک اہم بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ انٹر پارلیمنٹری یونین جو دنیا بھر کے پارلیمنٹس اور پارلیمنٹیرینز کی ایک یونین ہے، ایک تنظیم، عالمی تنظیم ہے، ان کے نمائندے جو ہے ان سے کل میری بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے۔ میں نے انٹر پارلیمنٹری یونین کو عمران خان کے ساتھ ہونے والی عدالتی ناانصافیوں پہ مکمل طور پہ بریفنگ کی ہے، جس میں القادر کیس کے جو اس کے اندر جس طرح اس کیس کو چلایا گیا اور جس طرح اب اس کا فیصلہ تاخیر کا شکار کیا جا رہا ہے، جس طرح اس فیصلے کو بار بار تبدیل کیا جا رہا ہے، اس سے بھی آگاہ کیا کہ پاکستان کے جو جوڈیشل کسٹمز اینڈ نارمز ہیں اس کے مطابق کبھی بھی فیصلہ ایڈجرن نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد جو توشہ خانہ سیریز کے کیسز ہیں، جس میں لاٹ آف کیسز انہوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، جن میں یہ اس وقت تیسرا کیس توشہ خانہ کا جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر چلایا جا رہا ہے۔ اس سیریز آف کیسز اور کنوکشن جو عمران خان کو 3 کنوکشن دی گئی ہیں، اس کے حوالے سے مکمل طور پہ بریفنگ دی۔ اس کے علاوہ GHQ کیس، حملہ کیس کے اندر جس طرح ضابطے کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی ہے، اس کے حوالے سے تفصیلی طور پہ ان کو بریفنگ دی ہے، اور وہاں ان کو جیل ٹرائل کے اندر ہونے والی جس طرح ایک پابندیاں، ریسٹرکشنز اور ان کیمرہ جو پروسیڈنگ کی جاتی ہے اس کے حوالے سے بھی ان کو مفصل بریف کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو ان کے نمائندے تھے ان کو تفصیلی طور پہ جتنی بھی عمران خان کے ساتھ بطور قیدی جو سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں جیل کا جو کورٹ روم ہے وہاں عمران خان اپنی سیٹ پہ ایک کانسٹنٹ طور پہ موجود ہوتے ہیں، جبکہ پریزائڈنگ جو آفیسر جج کی جو کرسی ہوتی ہے اور جو سٹاف کی جو کرسیاں ہوتی ہیں ان پہ بندے افراد بدلتے رہتے ہیں، بطور ملزم عمران خان کو وہاں موجود رہتے ہیں، اور یہ اس طرح ٹرائل چلائے جا رہے ہیں، اور وکلاء کی جس طرح ان کو ایکسیس اور جو عمران خان کو باقی جو بنیادی ان کی سہولیات ہیں بطور قیدی، اس کے حوالے سے تفصیلی طور پہ ان کو آگاہ کیا گیا، جس طرح جج ہمایوں دلاور نے سزا سنائی۔ اور اس کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح یونائٹڈ نیشن ورکنگ گروپ کی جو رپورٹ آئی، ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہوئی، اور اس کے بعد انٹر پارلیمنٹری یونین کی جو ابھی دوبارہ سے ان کا نمائندہ یہاں کا دورہ کرے گا۔ اس سے پہلے نومبر 2023 کے اندر اس نے یہاں کا دورہ کیا تھا اور اس کے نمائندے کو لے کے میں یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی پیش ہوا تھا تاکہ اجازت لی جا سکے، اور پھر لیکن یہاں سے ہمیں اجازت نہیں دی گئی تھی کیونکہ انہوں نے معاملہ جیل حکام کی طرف ریفر کیا تھا ایڈمنسٹریٹولی۔ تو ہم نے پھر جیل حکام سے جب رابطہ کیا کہ انٹر پارلیمنٹری یونین کے جو نمائندے ہیں وہ جیل ٹرائل کا معائنہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی رپورٹ مرتب کرنا چاہتے ہیں، تو جیل حکام نے ان کو اجازت نہیں دی۔ 3 دن ہم لگاتار اڈیالہ جیل میں ٹرائی کرتے رہے اور وہ اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اب آمدہ ہفتوں کے اندر انٹر پارلیمنٹری یونین کا نمائندہ پاکستان کا دورہ کرے گا اور اڈیالہ جیل کا وزٹ کرے گا، اور اڈیالہ جیل کے اندر ہونے والے جیل ٹرائل کا معائنہ بھی وہ کرے گا، اور عمران خان کے ساتھ ہونے والی عدالتی ناانصافیوں کا بھی جائزہ لے گا اور اپنی رپورٹ مرتب کرے گا۔